ہیں کہ نہیں؟ قالوا سب کہیں گے لا علم لنا، میرا اللہ ہمیں تو تمام تفاصیل کا کوئی علم نہیں ہے، اور بات یہ ہے کہ انکا انت علام الغیوب، کہ تمام غیوب کے جاننے والا کون ہے؟ اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ علم غیب کا مالک کون ہے؟ اچھا، سارے رسول کہتے ہیں کہ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ہے۔ علم غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب دیکھیں جی کہ پہلا رسول حضرت آدم خلیفہ ہے، نبی ہے، رسول نہیں۔ سب سے پہلا رسول شریعت لانے والا جس پہ اللہ نے شریعت بھیجی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کشتی پہ کھڑے ہیں، بیٹا سامنے کھڑا ہے، بیٹے کو دعوت دیتی ہے کہ بیٹا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، سوار ہو جا، ہمارے ساتھ مل جا، کافروں میں نہ ہو۔ بیٹے نے انکار کر دیا، اور انکار کے بعد اللہ کا غضب آیا، دریا کی لہر آئی، بیٹا غرق ہونے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ہاں جی، کس کو پکارا ہے؟ اللہ کا نام لیتے ڈرتے ہو بلا؟ نہ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم کو نہیں پکارا۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام کی شان ہمارے پیروں سے بھی کم تھی۔ بھائی ہمارے پیر مدد کو آ جاتے ہیں دریا میں، پیر فضل حق آ جاتے ہیں، معین الدین چشتی پہنچ جاتے ہیں، آدم علیہ السلام میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی۔ کس کو نادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي، نوح علیہ السلام نے پکارا کہ میرا اللہ میرا بیٹا ہے، میرے خاندان سے، میری بیوی سے، یہ زبانی کلامی بھی بیٹا نہیں، ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ میرا اللہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے، میری صلب میں سے، اور تیرا وعدہ ہے کہ میں تجھ کو اور تیرے ساتھ والوں کو بچا لوں گا۔ تو سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے، مہربانی کر کے میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام یہ تیرا بیٹا صلب سے تو ہے، لیکن اس کے عمل تیرے عمل سے نہیں ملتے، عقیدہ تیرے عقیدے سے نہیں ملتا، یہ کافروں میں سے ہے،
اس کے لیے بخشش نہ مانگ، اور فرمایا فلا تسألنا، اور آئندہ سوال نہ کرنا، ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تجھے علم نہ ہو، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، فرمایا جس چیز کا تجھے علم نہ ہو مت سوال کرو۔ اگر رسول عالم الغیب ہیں پھر علم نہ ہونے کا کیا مطلب؟ اگر نبی عالم الغیب ہیں پھر نوح کا بیٹے کے لیے سوال کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کو ناراض کرنے کا کیا مطلب؟ اور بعض میرے بھائی لوگوں کے عقیدے برباد کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نوح تو عالم الغیب ہے، اس کو تو ذرے ذرے کا علم تھا، اس کو تو یہ بھی پتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا ہے اور اچھا ہے کہ برا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر نوح نے دعا مانگی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح نے دعا مانگی کہ میرا اللہ کافروں کو برباد کر دے، کوئی زمین پہ کافر باقی نہ رہے۔ اللہ میاں اگر یہ زندہ رہیں گے ان کے بچے بھی پیدا ہوں گے وہ بھی کافر ہوں گے۔ تو اس آیت کو سامنے رکھ کے میرے بھائی دھوکہ دیتے ہیں یا غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ وہ کہتی ہیں نوح کو تو علم غیب تھا کہ آئندہ بچے بھی کافر پیدا ہوں گے، اس لیے تو نوح خبر دے رہے ہیں، لہذا نوح عالم الغیب ہیں۔ لیکن مسلمانوں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، ایمان سے کہو یہ دعا نوح کے طوفان سے پہلے تھی کہ بعد میں؟ نیند میں بیٹھے ہو، یہ دعا جب مانگی تھی اللہ کافروں کو برباد کر، نوح کے طوفان آنے سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ ہاں جی، ابھی تو طوفان نہیں آیا تھا نا، دعا مانگی تھی کہ اللہ ان کو غرق کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے، یہ دعا پہلے ہے۔ اچھا اس میں اگر عالم الغیب ہیں بیٹے کے لیے دعا طوفان کے بعد مانگی ہے کہ پہلے مانگی ہے؟ یہ مسئلہ سمجھا بھئی؟ اگر پہلے علم غیب موجود ہے، جب طوفان آ گیا بیٹا طوفان میں غرق ہو رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں سوال نہ کرو جس کا تجھے علم، تو اب اللہ کا فیصلہ مانے کہ ان مولویوں کا مانے کہ وہ عالم الغیب تھے؟ آیا مسئلہ کہ نہیں آیا؟ اب مسئلہ سمجھو، نوح علیہ السلام نے یہ بات کیوں کی تھی؟ ایک تو 950 سال نوح علیہ السلام نے 950 سال توحید بیان کی، ایک نسل دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں 9 نسلیں گمراہ ہوئی، تو انہوں نے تجربے کی بنیاد پہ کہا کہ مولا جیسے ان میں کوئی مسلمان نہیں ہوا، ان کے آنے والے بچے بھی مسلمان نہیں ہوں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات اللہ نے وحی کی، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ إِنَّهُ لَن يُؤْمَنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے وحی کی کہ نوح علیہ السلام جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں لا چکے، اب ان کے بعد تیری قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو یہ جب اللہ نے وحی کر دی تو پھر علم غیب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اتنے جلال میں ہے، فرمایا کہ نوح علیہ السلام پھر نہ مانگنا، اگر مانگو گے انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں اس بات پہ بھی
قادر ہوں کہ تیرا نام بھی علم والوں سے نبوت سے کاٹ دوں، میں بے پرواہ ہوں۔ تو اب نوح علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ حضرت نوح نے کہا میرا مولا میری پناہ ہے، مجھے معافی دے دو کہ میں آئندہ بغیر علم کے کوئی سوال کروں، مجھے معاف کر دو۔ تو اب اندازہ ہوا کہ علم کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر اللہ ظاہر کر دے اس کی مرضی ہے، اور اللہ ظاہر نہ فرمائے، اللہ کے علم غیب میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی تجھے بھی اور مجھے بھی قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔